اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر وانت خیر الغافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماہ رمضان ماہ کمال. ماہ رمضان ماہ کمال. سنوں سے پہلے کی دعا اللہم بسمک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. باپا جان مجھے پوری 40 حدیثیں یاد ہیں اور میرے آپ حافظے کے لیے دعا فرما دی گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے. میرا چوتھا روزہ ہے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. میرا چوتھا روزہ ہے. رمضان 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 رمضان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری عطائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سارے بچوں اور بچیوں کو بعمل عالم دین حافظ قرآن دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ان سب کو اللہ پاک ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان بھر کے ساتھ حج نصیب کرے. میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. اچھا یہ رمضان جیسے لکھا ہوتا ڈی سے اگر اس کی جگہ زیڈ لگایا جائے تو رمضان تو شاید اردو کے حساب سے تو قریب ہو جائے گا. اور ڈی لگانے سے دوات تو بنے گا نہیں. اس کا مخرج یہ الگ ہے. اور عربی میں عام بول چال میں یہ تجوید کے قاعدے نہیں ہوتے. جیسے ہم وضو بولتے ہیں نا الگ ہے دوات تو بول دو تو ہم بولتے نہیں ہیں. تو یہ ذہن میں آتا ہے میرے. اب درست کیا ہے مجھے نہیں پتا. حاجی عمران آپ لوگ تو انگلش جانتے ہیں. یہ رمضان کہہ بھی سکتے ہیں اور رمضان بنتا ہے بلکہ یہ اصل میں یوں پڑھا یوں جاتا ہے رمضان. لیکن ہمارے یہاں جو باہر بھی میں نے جا کے سنا ہے تو وہ جو بول چال میں ہے وہ رمضان بول رہے ہوتے ہیں. جی جی رمضان بول رہے ہوتے ہیں نا. بول رہے ہوتے ہیں. میں نے ان سے رمضان بھی مجھے سننا یاد پڑتا ہے. تو ہم جب رمضان کہتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں یہ. جی جی. اب جیم کا جے ان کیا ہوتا ہے تو زال یا زا کا یہ غالباً زیڈ ہوتا ہے ان کے. سب بعض اوقات انگلش میں کچھ ورڈ ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ سائلنٹ ورڈ ہوتے ہیں. ان کے وہ لکھا کچھ اور ہمیں لکھنے میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی ادائیگی ہے ان کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ایک انگلش لینگویج کے تعلق سے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. تو وہ ان کے یہاں ایک ورڈ کہ ہر لینگویج کی ایک اپنی اپنی اصول ہوتے ہیں. تو اس انگلش لینگویج کے اس طرح کے اصول بھی عموماً چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر کچھ اور پڑھنا بعضوں کا ورڈ سائلنٹ ہوتا ہے وہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں تو اس لینگویج میں ہیں. لیکن لکھا ہوا عام طور پہ جو انگلش میں لکھتے ہیں تو وہ ڈی سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. ڈی سے لکھا ہوا ہوتا ہے رمضان. اب مطلب میرے وہ ذہن میں آیا کہ رمضان پڑھیں گے جیسے یا رمضان پڑھیں گے یوں. اصل میں وہ عربی لینگویج کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ جو انگلش میں جو کریں گے تو وہ اردو کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتے. عام طور پہ عربی کو دیکھ کے کریں گے تو وہ ان کے جو قریب ترین لفظ بنے گا الفابیٹ بنے گا انگلش کا وہ ڈی بنے گا. جیسے حدیث کو حدیث جی ٹی اور ایچ لکھتے ہیں آخر میں. اصل میں یہ حضور اگر جیسے عربی کا ہم ورڈ دیکھتے ہیں تو داد پڑھا جائے گا نا. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس عربی کے لفظ سے ہی اپنا انگلش کی ورڈنگ بنائی ہو نا. عربی جب کہا جائے گا تو رمضان کہتے ہیں تو زان نہیں کہتے ہیں. اردو میں تو زوات پڑھ لیں گے.
تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح انہوں نے جو قاعدہ ہو۔ ورڈ بنایا ہو تو وہ انہوں نے ڈائریکٹ عربی سے اٹھایا ہو نہ کہ اردو سے اٹھایا ہوا ہو. جی جی، اور اگر کوئی زید لکھے تو اس پہ کیس کر دیں گے نا کہ ہماری زبان تبدیل کھائے کر کریں گے. آپ بولو، یہ بولنا شروع کر دیں گے. آپ بول کے تو دیکھو. دیں۔ میری موٹی عقل میں زید زیادہ سمجھ میں آتا ہے. میں جانتا انگلش، آپ کو پتا ہے کہ میں پڑھا ہوا تو ہوں نہیں زیادہ. تاہم یہ کہ ایسے ذہن میں آیا تو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جس کا نام ہوتا ہے نا رمضان ہمارے یہاں، وہ ڈی سے نہیں لکھتا، زیڈ سے لکھتا ہے. اتنے ہی رمضان بھائی ہو سکتا ہے بعض بیٹھے ہوں گے جو پتا ہوگا کہ ان کے ڈاکیومنٹس میں بھی زیڈ سے انہوں نے لکھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. محمد ادریس صاحب کہہ رہے ہیں کیا تراویح 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح ہاں پڑھ تو سکتے ہیں، تو ہر دوسری رکعت پر بیٹھنا ضروری ہے اس میں، اور التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے، اور کھڑے ہو کر تیسری رکعت میں ثنا اعوذ و بسم اللہ یہ بھی پڑھے. اچھا، میری کتاب کا کسی نے بھیجا ہے کہ رمضان لکھا ہوا ہے دان. رمضان میں نے نہیں لکھا، یہ تو ہماری جو مترجمین جو ہے، ذرا وہ تو میرے بات نہیں ہوتی تو میں انگلش میں نہ لکھ دیتا آپ کو. میں ویسے ہی مطلب میں نے کہ یہ تو سب ساری دنیا بھیڑ چال بنی ہوئی یار، کیا کریں. پیچھا بھی کس کا کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں یار، یہ بھی تو سوچو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے ایک اور سوال ہے. محمد سعید احمد کہہ رہے ہیں اگر 4 رکعت فرضوں میں تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی بھی فرما دیں اور دعائے مغفرت بھی فرما دیں. الحمد اور سورت تیسری رکعت کے اندر تیسری سورت بھی پڑھ لی، سورت الفاتحہ کے بعد. فرض میں. جی ہاں تو اگر منفرد ہے اس کے لیے تو افضل یہی ہے کہ سورت ملائے، اور امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے جبکہ لوگوں پر گرا نہ گزرتا ہو تو سورت ملا سکتا ہے نا، جبکہ لوگوں پر گرا نہ گزرے. اس کو نہیں ملانا چاہیے، اور لوگوں پہ گناہ گزرتا ہے تو پھر تو حرام ہو جائے. ہاں پھر ناجائز ہو جائے گا. ہاں ویسے امام کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تیسری اور چوتھی میں پڑھ لیا تو یہ نہیں کہ نماز میں کوئی ایسی خرابی آ گئی ہے، سجدہ سہو واجب ہو گیا، ایسا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلتے چلتے ہم آپ کو اب لیے چلتے ہیں کراچی کے پرانے اور تاریخی حیثیت رکھنے والے مقام کیماڑی پر، جہاں پر قائم مشہور و معروف نیٹی جیٹی کے پل پر ہر چند گز کے فاصلے پر چیل اور کوے کو صدقے کا گوشت یا چھیچڑا فروخت کرنے والے ڈیرا جمائے بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی لوگوں کی ایک تعداد ان پرندوں کو گوشت یا چھیچڑے خرید کر ڈالتے ہیں. یہی نہیں، آٹے کی گولیاں بھی صدقے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. کوئی اپنے بچے کا صدقہ اتار کر تو کوئی خود کا صدقہ دکاندار سے اتروا کر ان چرند و پرند کو ڈالتا. امیر اہل سنت، کیا صدقہ دینے کا یہ انداز صحیح ہے؟ یہ جو صدقہ اس طرح دے رہے ہیں تو اسے چیل کووں کو کھلانا جو ہے یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات بھی بیان کی ہے کہ کیوں منع ہے. رائے یہ کہ آٹے کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کچھ فرمایا جو مخصوص انداز میں یہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں، تو اب جس کے بارے میں کچھ منع نہیں کیا گیا اور اس طرح کیا گیا، تو اب یہ کہ یہ جو مخصوص انداز ہے اس کے بجائے ویسے اگر کوئی جانوروں کو کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے کوئی چیز، تو یوں فی نفس سے ہی یہ جائز ہے، ہر ترجگر والی میں اجر ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ چیل کووں کو تو کھلانے کا کوئی تک ہی نہیں ہے، بے معنی ہے حضرت نے لکھا ہے اس کو. یہ مطلب ویسے غریبوں کو گوشت نہیں ملتا یار، دال مہنگی ہو گئی ہے، اب ان کی موج لگی ہوئی ہے پرندوں کی، وہ بھی وہ پرندے کے جن کو کھلانا منع ہے. تو اگر آپ کو واقعی صدقہ ہی دینا ہے تو اپنے پڑوس اڑوس میں دیکھ لیں کوئی غریب ہو تو اس کو گوشت بھجوا دیں تھوڑا.
اس کے بچے دعائیں دیں گے گوشت کھا کر. آج کل تو گوشت ویسے ہی زیادہ مہنگا ان دنوں میں رمضان شریف ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو وظائف ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کیا وہی وظائف جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھے جائیں؟ اسی طرح پنج گنج قادریہ کا جو ظہر کی نماز والا وظیفہ ہے کیا وہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھا جائے؟ ہاں جی پڑھنا چاہیے, اچھی بات. پانچوں نمازوں میں جمعہ کے دن جمعہ شامل ہو گیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض لوگ روزے نہیں رکھتے اور ان سے اگر وجہ پوچھی جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور پرابلم ہو جاتی ہے, یا چھوڑتے ہیں روزے اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. اب آہستہ آہستہ روزے سردیوں میں آ گئے ہیں اور ابھی تو روزے ہیں اور پنکھا ابھی تک تو نہیں چلا, جس کو لاہور میں ہم بیٹھے ہیں پنکھے نہیں چل رہے بلکہ ٹھنڈ ہے. پھر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ میرا جسم بھوک برداشت نہیں کر سکتا, بظاہر کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہوتی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے, انہیں کیا سمجھائیں گے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے اور بھوک برداشت نہیں ہوتی, تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا حل اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں, وہ بہت پیارا حل بتایا کہ طاقت نہیں ہوتی, برداشت نہیں ہوتا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے کہ طاقت نہیں ہوتی, اور ایک کم ہمتی سے ہوتا ہے. کم ہمتی کا کچھ اعتبار نہیں. اکثر اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہ ہو سکے, اور کریں گے تو مر جائیں گے, بیمار پڑ جائیں گے. پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی ادا کرا دیتا ہے, کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا. 75 برس 75 ایئرس اولڈ کہ بہت لوگ روزے رکھتے ہیں. ہاں ایسے کمزور بھی ہو سکتے ہیں کہ 70 ہی برس کی عمر میں نہ رکھ سکیں, تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خوب صحیح طور پر جانچ چاہیے کہ یہ کام کرنے کی, روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے, یا کم ہمتی کی وجہ سے, پست حوصلے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہا. ہمت اور طاقت نہ ہونا, واقعی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر تو شریعت نے اس کے لیے رعایت دی ہے. اور خامخواہ یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا, مجھے یوں ہو جائے گا, مجھے اوں ہو جائے گا. تو یہ شیطان کی نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں ان سے کیوں بھوک برداشت نہیں ہوتی؟ بھوک برداشت کر کے روزہ رکھ کے ثواب کمائے. دنیا رکھی رہی, رکھنے والے خوش نصیب رکھ رہے روزے. میرا ایک دوست تھا محمد قاسم مرحوم, یہ روزوں کا اور نفلوں کا ایسا شوقین میں نے نہیں دیکھا. محمد قاسم پٹی بولتے تھے ہم اس کو. تو یہ نفلوں کا اور نفل روزوں کا ایسا شوقین نہیں دیکھا میں نے. یہاں تک کہ اس کو کینسر ہو گیا, کینسر کا لاسٹ اسٹیج آ گیا اس کا. ڈاکٹروں نے جس کو جواب دے دیا, ہاسپٹل میں تھا. روزے اس نے چھوڑنے نہیں ہوتے تھے. اب سب پریشان کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے, تو بالکل اب تو جانے کی تیاری ہے اس کی. یہ ہے کہ روزہ تو نہیں چھوڑوں گا. پھر میری ان سے حاجی عبدالحبیب نے بات کرو, ان کی برادری کے ہاسپٹل میں داخل تھے کہ یار اب آپ کچھ سمجھاؤ اس کو. تو میں اس وقت ملک سے باہر تھا, تو میں نے فون پر اس سے بات کی. میں نے کہا یار اب تو کچھ اپنے حال پر رحم کرو, کہ روزہ اب نفل روزہ ہے اور جان بچانی ہے, گھر کے سارے افراد پریشان ہیں, سمجھے, تو آپ انہیں علاج پروپر کریں. روزہ چھوڑ دوں؟ اب پھر پتہ نہیں انہوں نے چھوڑا, مان تو گئے تھے, یہ
अच्छा, इसी तरह जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना बैठे हुए, और मैं जरा 2 रकात पढ़ लूँ उठकर, ये खड़े हो जाते थे बिला उन्वान नफले पढ़ने। तो हमारे मेरे बहुत क्लोज मतलब मेरे दोस्त थे। तो अब ऐसा आदमी कैंसर के आखिरी स्टेज पर नफल रोजे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सारा साल वर्षों से ये रोजे रखते थे, और यार ये हट्टे कट्टे रमजान का रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे दोस्त कासिम के सदके दुआ मांगो यार कि आपको रोजे का शौक पैदा हो जाए, फर्ज रोजों का तो शौक पैदा हो जाए कम से कम। तो ये नसीब की बात है, यकीन माने ये नसीब की बात है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे रोजों का शौक रखते हैं कि मैं रोजा रखूं, मैं रोजा रखूं, और ये इतने बड़े होकर भी रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है। कई बच्चे आपको मिलेंगे अपने माहौल में जो माशाअल्लाह रोजे रखते हैं, पूरे पूरे रोजे रखने वाले भी मिलेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सबको रोजों की नमाजों की तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ होते हैं हसन रजा, ये मेरा ख्याल 2-3 साल से पूरे रोजे रख रहे हैं। पिछले साल भी रखे थे, कभी इक्का दुक्का किसी वजह से कोई गलती से छूट गया हो तो छूट गया, पिछले साल तो शायद नहीं छूटा था, इस साल भी अभी तक तो रख रही है। फिर पीर शरीफ का रोजा भी रखते ही हैं, छोटे बड़े दिन जो आते हैं 15 शाबान और ये इसमें भी रखते हैं। ये तो अभी तो बोलते थे पूरे रजब के रोजे रखूंगा, रजब में बोल रहे थे, फिर हम लोगों ने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया ज्यादा, बच्चे फिर इनको और तालीमी मशागिल और कमजोरियां ये सब हो सकता है ना। तो यूँ मैं आपको बोलता हूँ कि माहौल का असर है रोजे रखने। मुझे हंजला 2-3 साल से रख रहे हैं, ये हाजी इमरान के नवाज है, हाजी उसैद मेरे पोते हाजी उबैद रजा के, ये भी पूरे रोजे रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ ये बच्चे जो है ये रोजे रखते हैं, माहौल की बात है। और ये बड़े मतलब बाज लोग यार अच्छे खासे होते हैं, क्या भूख बर्दाश्त, तो रोजा मतलब तो भूख बर्दाश्त ना करे, प्यास बर्दाश्त ना करे, फिर रोजा बोलते किसको? तो खाली आपने बोला रोजा रोजा, तो ये थोड़ी होता रोजा, खाना पीना तर्क करना पड़ेगा, जो भी तर्क करने का मसला है तो उस पर अमल करना पड़ेगा, जो इसके शराइत हम पूरे करेंगे तो रोजा होगा ना। तो थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना अल्लाह की राह में। यूँ रोजे रखेंगे तो फिर करबला वालों की भूख प्यास भी तो याद आएगी ना, है ना। बहुत पहले मैं देखता था उस सबीलों पे लिखा हुआ, एक सबील पे लिखा होता था, पानी पियो तो याद करो प्यास, प्यास इमाम की, प्यासो ये है सबील शहीदों के नाम की। शेर अपनी जगह पर दुरुस्त है, मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं है। मैं यूं बोलता था कि यार प्यासे रहो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासो ये है सबील शहीदों के नाम की। कि प्यासे रहोगे तो प्यास का एहसास होगा कि शहीदों ने प्यास किस तरह बर्दाश्त की थी करबला में। अब ठंडे मीठे शरबत, ठंडे मीठे पानी हम पीते रहेंगे तो प्यास की याद कैसे होगी शहीदों के? प्यास की याद तो बिल्कुल, यानी कि दोनों में तारुज है, टकराव है कि यहाँ याद नहीं आएगी प्यास। प्यास से रह करके अच्छा हमको यार ये पंखा चल रहा है, इसी कमरे में भी प्यास में परेशानी हो रही है, तो करबला की तपती हुई रेत पर आले रसूल को जो प्यास की आजमाइश हुई थी, इम्तिहान हुआ था, उनको कैसी तकलीफ हुई होगी और किस तरह इन्होंने सब्र इस्तिकलाल का मुजाहरा किया था, तो तभी याद आएगी ना प्यास। तो रोजों में भी इसी तरह रोजे रखेंगे और गर्मी का रोजा हो तब प्यास ज्यादा याद है। अब तो आजकल तो वैसे हमारे यहाँ तो ठंडक है, कराची में भी ठंडक है, और अभी लाहौर का आपने सुना सोबान भाई से वो कह रहे हमारे यहाँ तो सर्दी है, वहाँ भी रोजे नहीं रखते होंगे। सर ये खाली बहाने हैं, असल या तो कम हिम्मती है, इसका भी एतबार नहीं है, या फिर ये कि वो नफ्स की शरारत है कि रखना ही नहीं रोजा। अल्लाह पाक तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मुफ्ती शफीक साहब ने मैसेज दिया है, मेरे वालिद मोहतरम 90 साल की उम्र है, कमजोरी और ज़ईफ़ी बहुत है, वो सारी तरावी खड़े होकर इमाम के पीछे अदा करते हैं, और कभी किसी रोजे में इनक़िता नहीं आया, यानी जब भी रोजा रखा तो पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मजीद हिम्मत और ताकत अता फरमाए। कभी किसी रोजे में इनक़िता नहीं है, वापस पैगाम देंगे ये, इन्होंने ये जुमला जो लिखा ना, जी जी
گزارا نہیں. کبھی ہم مطلب چلو یہ جو لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. اور کبھی کسی روزے میں انقطاع نہیں آیا. اللہ اور برکت دے ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ان کی اولاد پر تا دیر قائم رکھے. تو یہ مطلب اللہ کے نیک بندے پڑھے روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں. اب کھڑے ہو کر 90 سال کی عمر میں جوان تھک جاتے ہیں. یہ بزرگ پوری طرح ہی پڑھتے ہیں کھڑے کھڑے. کمال ہے نا, اللہ کی دین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روزہ رجحان یعنی کہ ہے مطلب الحمدللہ جن میں ہے ان میں ہے اللہ کی رحمت سے. ہمارے گھر میں سبھی روزے رکھتے تھے. میرے اپنے والدہ, بھائی, بہنیں, یہاں تک کہ میری بڑی بہن فاطمہ جس کا نام میں نے وضاحت کی تھی کہ ایک میری بڑی بہن جن کا کولمبو میں تھا اس کا نام خدیجہ. پھر جو بڑی بہنیں 2 میری یہاں تھی فاطمہ زہرا. ہم نے کہا بی بی فاطمہ اور اہل بیت کی محبت تو الحمدللہ ہمیں گھٹی میں پلائی گئی ہے. ہمارے تو گھر سے ہم کو ورثے میں سمجھو ملی ہے الحمدللہ. اور سبھی جو بھی عاشقان رسول عاشقان صحابہ ہیں وہ عاشقان اہل بیت بھی ہیں الحمدللہ. تو وہ میری بہن بڑی فاطمہ جو تھی وہ جن دنوں مطلب بہت زیادہ گرمیاں اور کئی اموات ہوئی تھی ہے نا, انہی دنوں وہ روزے تو نہیں چھوڑتی تھی. جب تک ہوش آواس میں رہی وہ روزے رکھتی تھی. ہیٹ اسٹروک اس وقت ہیٹ اسٹروک ان کو پھر وہ روزے میں ہی ان کی وہ طبیعت خراب ہوئی. پھر کچھ دن حیات رہی وہ, مگر وہ پھر وہ ہوش و حواس نہیں تھا ان کا. وہ حالت عطا ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ماتوت العقل بولتے ہیں. سمجھو کہ وہ اس کی شرعی حیثیت شرعی حکم بنتا ہے سمجھدار نابالغ کے مسائل اس پر آتے ہیں. بالغ کے مسائل بھی اس پہ نہیں ہوتے, نماز وغیرہ بھی نہیں ہوتی اس پر. اس کو ہوش ہی نہیں تھا بیکی یعنی کہ وہ کبھی کچھ بولتی کبھی کچھ بولتی اور مطلب کسی کو پہچانتی کسی کو نہیں پہچانتی, اس طرح کی ہو گئی تھی وہ. آخرکار وہ اسی کیفیت میں وفات ہوئی. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کی بے حساب مغفرت کرے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ان کی مطلب ہمیشہ روزے رکھتی تھی. میں نے جب سے وہ سنبھالا ان کو دیکھا تھا کہ رمضان کے روزہ کبھی چھوڑتے ان کو نہیں دیکھا, حالانکہ یہ معذور تھی. اور جب آخری وہ ان کی کیفیت جو بتائی وہ بھی روزے میں ان کی ہوئی الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ روزے نمازیں جو بھی ہے الحمدللہ ہمیں مطلب گھر سے سمجھو کہ یہ ملے ہیں ایک طرح سے. گھر میں شروع سے نمازیں دیکھی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یہ جو گھرانے اس طرح کے ہوں گے نا تو ان کی اولاد بھی اس طرح نمازوں میں روزوں میں ہمیں نظر آئے گی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی خاطر بھی اپنی اولاد پر رحم کرے اور نماز روزوں کا ماحول اپنے گھر میں بنا تاکہ بچے دیکھ دیکھ کے نماز روزے کی طرف آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. جو نہیں رکھتا ہے روزہ, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں رضا گھانچی عرض کری رہی سوں جیسے طریقت امیر اہل سنت سی مارا چند سوالات سے جی ہماری برادری نے اندر بہت مشہور سے. نمبر 1 کہ خالی جھولو نہ ہلاو جوئیں کہ اینا سی بچو بیمار پڑی جائے سے ایما 1.5 ماہ یا 2 ماہ تھی بچو ایسے اینا کپڑا نے نہ نچوڑو جوئیں کہ اینا سی بچو بیمار تھی جائے سے. ایما جی بچو پیدا کرے سے عورت اینا بستر پر نہ بیٹھو جوئیں کہ یہ ناپاک ہوئے سے. ایما جائے نماز پڑھوانا بعد فولڈ کری دیوی جوئیں کہا کہ اگر آپ نے فولڈ نہیں کرتا تو اینا ماتھے شیطان نماز پڑھے سے. پچھی ایمز کے کھاو لگاڑ دیدو تو اینا ماتے فوراً کھاو شروع کری دیو جوئیں, اگر کھاوا ماتے تاخیر کری تو شیطان کھاوا بئی جائی سے.
એમ જ એક રસમ થાય છે ગોદ ભરાઈની. અમારી બિરાદરીમાં બી થાય છે, દીગર જગ્યાઓમાંથી બી થતી હોય તો ગોદ ભરાઈનું ઇસ્લામમાં શું તસવુર છે ને એના અંદર એ જે ગોદ ભરાઈના રસમના અંદર એ જે રસમ હોય છે મજીદ એ કે દેવર આપણી ભાભીને ચમાટ મારે છે. તો આ તો શરી એતબારથી બી મને નથી સમજમાં પડતું, લેકિન અમે આપણા મોટાઓથી વાત કરી છે હવાલાથી તો હમણે અમારી દાદી પર નાની વગેરે થી આમ જ ચલો આવી રહ્યું છે. તમે નવું નવું પડો છો તો તમ લોકોને આ ચીજો સમજમાં નહીં પડશે. એ હવાલાથી તમે રહેનુમાઈ ફરમાવી દો કે આ ચીજો જે મેં પૂછી